بلال صاحب، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ اپنے فیصلے خود کرنے میں با اختیار ہے یا نہیں، آپ تو کہیں گے ہے، لیکن مولانا صاحب نے یہ سوال کیوں اٹھایا، کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے پارلیمان بالکل با اختیار ہے اپنے فیصلے اٹھانے پہ، اور جہاں تک مولانا صاحب کی اس بات کرنے کی وجہ ہے وہ تو خیر وہ بہتر خود بیان کر سکتے ہیں، یہ ان کا ایک سٹانس ہے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ایک اوور آل ایک سٹرگل ہے، ایک جمہوری سوچ ہے، ایک پارلیمانی سوچ ہے جس میں ہمارے اتحادی بھی رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ہماری جماعت کا اور مولانا صاحب کی جماعت کا اور نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب کا ایک جو تعلق ہے ذاتی بھی اور سیاسی بھی پچھلی 3 دہائیوں پہ محیط ہے، اور پاکستان کے سیاسی دیگر موقعوں پہ سیاسی ڈائلاگ اور ایک سنجیدگی سے وے فارورڈ نکالا گیا ہے۔ تو آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی بھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی، غالباً آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، آج بھی ان کے ساتھ ڈائلاگ جاری ہے۔ یقینی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ اتفاق ہو، مگر جن ایشوز پہ کنورجنس ہو سکتی ہے، جن ایشوز پر اتفاق ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ جو باقی بات انہوں نے کی، دیکھیے مینگل صاحب کا آپ نے بھی انٹرو میں چلایا کہ آج ایک وفد گیا، ہماری جماعت رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، دیگر اور اتحادی بھی تھے، ایم کیو ایم کے بھی لوگ موجود تھے، جکرانی صاحب میرے خیال سے پیپلز پارٹی سے موجود تھے۔ تو یہی بات کی گئی کہ حالانکہ مینگل صاحب تو اپوزیشن میں ہیں، مگر ان کی ایک اپنی ایک حیثیت ہے، بلوچستان کی نمائندگی ہے، بلوچستان کے ایک اپنے ڈائنامکس ہیں۔ مینگل صاحب ہمارے بھی اتحادی رہے ہیں، اس لیے ان کو قائل کرنے گئے کہ آپ کا جو بھی کردار ہے بہتر ہے کہ پارلیمان کے اندر رہ کے کریں، اور اس سے پارلیمان مضبوط ہوگی۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ایک پروسیس ہے، پارلیمنٹری پروسیس ہے، یہ جاری رہے، اس میں مولانا صاحب کا بھی کردار رہے اور مینگل صاحب کا بھی کردار رہے۔ جی شیخ وقاص صاحب، آپ کو تھوڑا سا عجیب سا نہیں لگا کہ مولانا صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی ملک و قوم کو ہماری ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں، لیکن کیا یہ پارلیمنٹ اپنے فیصلے خود کرنے میں با اختیار ہے؟ آپ بینگ اے پارلیمنٹرین کیا خیال ہے آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ با اختیار نہیں ہے، بالکل بھی با اختیار نہیں ہے۔ ہمیں صاحب یہ دیکھیں کہ ابھی جو وہ بلوچستان میں ہوا، اس کے بعد پارلیمنٹ کا کوئی کردار تو بنتا ہی تھا، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا، گفتگو ہونی چاہیے تھی، ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیوں نہیں؟ ویسے بلوچستان پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے نا، جو چیز اختیار میں ہوتی ہے وہ یہ کر سکتے ہیں، جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتی وہاں آئیں بائیں اور اشائیں ہوتی ہے، وہاں پھر اسپیکر بھی نہیں بیٹھتا، وہاں اسپیکر کو بار بار باور بھی کروایا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے بلوچستان نکل رہا ہے، ایک کنکلوسیو ڈیبیٹ کرائیں، ایک پالیسی بنائیں، کوئی اسٹریٹجی دیں، وہاں کی گورنمنٹ کی ہیلپ کریں۔ صرف جا کے وہاں کہنا جی اے بندے شہید ہو گئے نے اور انہوں اتنے لکھ دے دو۔ میرے حلقے کے میرے 3 ووٹر جو ہیں، جس میں سے 2 شہید ہو گئے اور 1 ابھی تک زخمی ہے، اوبیسلی میری ان سے بات بھی ہوئی ان لوگوں سے، تو بڑی شرمناک بات ہے کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنے زیادہ لوگوں کی شہادت۔ ہم تو پھر میر صاحب کہنا نہیں چاہیے، یہ صوبائیت کی بات نہیں ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں صوبائیت پھیلانے والوں پہ بھی اور صوبائیت کی بات کرنے والوں پہ۔ یہ صرف اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں صوبہ کر کے آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میرے 37 پنجابی شہید ہوئے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، آن ریکارڈ جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہے، اور اس کے اوپر پنجابی وزیر اعظم بات بھی نہ کرے تو اسی صوبائیت دی گل نہیں ہے، مگر تو اسی گل تو اٹھاؤ۔ کوئی اور صوبہ ہوتا تو مجھے پتہ ہے پھر کیا ہوتا۔ یہ ہم ہی ہیں جو ہم چپ کر گئے ہیں، اور اس لیے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، مگر کیا اس پہ پارلیمنٹ کا چپ کرنا بنتا ہے؟ رحیم یار خان کے اندر جو ہوا، وہ جو کچے کے اندر ہو رہا ہے، شرمناک بات ہے۔ ہم نے طالبان سے لڑنا ہے، ہم نے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سے لڑنا ہے، ہم نے ہندوستان سے لڑنا ہے، ماں دا سر لڑنا ہے، اسی اتھے اپنے کچے دے ڈاکو نہیں مکا سک رہے، اس تے گل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، بالکل فضول بات ہے۔ بلال صاحب، کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے، بجٹ کی چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں، بلز جو ہیں مطلب جنہاں دی اتنی ہائپ ہوندی جے وہ پرائیویٹ ممبرز کے ہاتھوں سے۔ پھر آپ کی پارٹی جاگے اختر مینگل کو کیوں کہتی ہے جی اس بے اختیار پارلیمنٹ میں واپس؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پارلیمنٹری کردار ادا کریں، انہیں باور کراتے رہیں۔ ہم کو روگ ایلیمنٹس نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم سسٹم کے اندر بھی ہیں اور ہم سٹریٹس کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ سسٹم ہمیں سٹریٹ پہ آنے سے تو نہیں روکتا، ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ اچھا، اب بلال صاحب، اتفاق کی بات ہے کہ جب اختر مینگل صاحب کل اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، تو آپ چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے،
آپ نے ان کو الاؤ بھی کیا لیکن پھر وہ تقریر مکمل نہ کر سکے, کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے بینگ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی کہ اتنا بڑا اس وقت ایک کرائسس چل رہا ہے بلوچستان میں, ابھی سے نہیں کافی دنوں سے چل رہا ہے, اس پہ آپ کی نیشنل اسمبلی میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی؟ اور جو بلوچستان سے منتخب ایم این ایز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آ کے کہیں جی کہ ڈبیٹ کرو, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جی حامد میر صاحب, دو باتیں. ایک تو میں یہ آپ نے اچھا کیا یہ اٹھا لیا جی پوائنٹ. پہلی بات تو جو اختر مینگل صاحب جب بات کرنا چاہ رہے تھے تو ان کی میں نے ان کو دعوت دی کہ ان کا بات کریں, وہ کھڑے بھی ہوئے, ان کا مائک بھی آن ہوا. مگر اس سے قبل جو ممبر بول رہے تھے آنریبل ممبر حمید حسین صاحب, ان کی بات مکمل ہو گئی تھی اور ان کا ایک گلا تھا, تو انہوں نے مینگل صاحب کو, میں نے پھر سے کہا کہ آپ اپنی بات کا آغاز کریں, مگر حمید حسین صاحب نے پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اور جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جائے تو ایز پر رولز جی نہیں, اس ٹائم پہ مینگل صاحب کو میں نے ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹارٹ اسپیکنگ, مگر جب حمید حسین صاحب نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو پھر اکارڈنگ ٹو دا رولز مجھے جی اس کے مطابق پھر رولز کیا کروانا پڑا. رولز کیا کہتے ہیں کہ جس کے پاس مائک ہے وہ اپنی بات مکمل کر رہے تھے, پھر آپ گنتی کروا لیتے. بہرحال جی ہم تو چاہ رہے تھے اس ٹائم پہ صرف مینگل صاحب نہیں, ان کے بعد 10-12 اور ممبران تھے جو دونوں سائڈز آف دا آئل سے تھے, جن جو ہم چاہ رہے تھے بات کریں, مگر جب وہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ایک اکارڈنگ ٹو رولز ہم نے کرنا پڑا. دوسری بات جو آپ نے کی بلوچستان کے حوالے سے, دیکھیے میرے خیال سے سینٹ میں اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے, نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی میں نے خود وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے دیکھا ہے, دیگر ممبران نے کافی تفصیلی اس ایشو کے اوپر بات کی اور کرنی چاہیے. یہ سنجیدہ ایشوز ہیں, یہ ایوان انہی ایشوز کے لیے ہے. آئندہ دنوں میں بھی اس کے اوپر بات چیت. بلوچستان کے کون سے منتخب ایم این اے نے اس ایشو پہ تفصیل سے بات کی ہے, بتائیں. آئی تھنک جی کچھ ٹریجری اور اپوزیشن سے, میں اب ایگزیکٹلی نام تو جی مجھے چیک کرنے پڑیں گے, بٹ بلوچستان کے ممبران بھی اور اس کے علاوہ بھی ممبران نے, ٹریجری اور اپوزیشن دونوں سائڈ سے لوگوں نے بات کی ہے بلوچستان کے ایشو کے اوپر, اور کرنی چاہیے. تو آگے بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بات جاری رہے گی. یقیناً جو حادثات ریسنٹلی ہوئے ہیں, جو نہایت دردناک واقعہ ہوا جس کی ابھی شیخ وقاص صاحب نے بھی بات کی, یقیناً یہ لمحہ فکریاں ہیں اور ہم سب کو مل کے دیکھنا ہوگا کہ حالات کو قابو میں لائیں اور ان ایوانوں کو بھی ریلیونٹ رکھیں اور ان ایشوز کی حل کے لیے پولیٹیکل سلوشنز ڈھونڈیں. ڈیبیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے, میں بڑے احترام کے ساتھ کیانی صاحب کے کہ پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر لوگ تقریریں کر رہے ہیں, اپنے حلقے میں پانی کا ذکر کر رہے ہیں, تو جاندے جاندے کہیں بلوچستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ ایسی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ جی میرے پنجاب میرے حلقے پانی بہت ہے جی, دیکھو جی بلوچستان ہے جی بڑا ظلم ہو رہا ہے. دس از ناٹ کالڈ ڈیبیٹ. سوابی کا یہ کرائسس ہے, سگریٹ والوں کا یہ مسئلہ ہے بلوچستان میں. دس از ناٹ اے ڈیبیٹ. ڈیبیٹ جس لیے تسی فارملی ایجنڈے کے اوپر لے کے آئیں کہ ہم نے تمام پارٹیوں نے بلوچستان ایشو پہ ڈیبیٹ کرنی ہے, بیکاز دیر از اے نیشنل کرائسس, اور اس کی وجہ سے پورے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے. ایک بہت بڑا صوبہ جو ہے اس میں بڑے عرصے سے انریسٹ ہے. دیکھنا ہے کہ یہ ماضی کی پالیسیز کا شاخسانہ ہے, یا اب ہم سے کوئی ایسے کرتوت ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے, یا وی آر ناٹ ٹریٹنگ دیم رائٹ, یا وہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ تو پتہ لگے گا نا جی. بلوچی بھی بولیں گے, اسی بھی بولیں گے, اسی تیاری کر کے آئیں گے, اس کو ڈیبیٹ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ اور تو اور جی یہ جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, وہ جو شہید ہوئے وہاں پہ بندے ساڑھے تے کم از کم جھانگالے جڑے 2 شہید ہوئے نے اور ایک انہوں نے تو وہ بھی نہیں ملے اس لیے تک, بلکہ وہ جو کوئٹہ میں جو بل ادا کیا وہ بھی وہ بیچارے اپنی جیب سے کر کے ادا کر کے آئے بیٹھے ہیں. وہ اناؤنسمنٹ بھی پوری کوئی نہیں ہوئی. اگلی ڈیبیٹاں تے بڑی دور دیاں گل نے. غریب آدمی سن سارے سر, کوئی بڑا آدمی نہیں سی, غریب آدمی سن بیچارے, کوئی ٹرک ڈرائیور, کوئی بس ڈرائیور,